نہیں لیا میں نے اور سمجھ گئے بلال کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے اور اونچی کہیے زور لگا کے کہیے بلال کے نام پر جتنی اللہ اکبر کی آواز تیرے کان میں سنائی دیتی ہے اتنی بلند آواز میں سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. اور یہ میں چاروں کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور شخصیت محبوب جو تیرے نام پہ مانگے گا حوالے لکھا یہ لکھا لکھاؤ تو شب معراج گئے تو شدید دروازے کتنے تھے کھڑکیاں کتنی تھی سفر کتنا تھا بتاؤ جو مانگے گا حوالے میں اسے ابو جہل اور جو بغیر حوالوں کے مانے گا صدیق اکبر بنا صدیق اکبر بنا صدیق اکبر کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ نہیں دائیں بائیں دیکھو علماء نے بھی ہاتھ اٹھائے بزرگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ کہہ دو اور اونچی کہیے اور جو تیرے نام پر لوگوں کو مرنے سے کلمہ پڑھنے سے روکے گا میں اسے امیہ بناؤں گا اور جو مرنے کے لیے تلوار میان میں رکھ کر سر جھکا کر تیری دہلیز میں آ جائے گا پھر میں اسے فاروق اعظم بناؤں گا اور جو تیرے نام پر خرچ کرے گا میں اسے جو خرچ کرنے سے روکے گا اسے عتبہ بناؤں گا جو خرچ کرے گا عثمان غنی بناؤں گا اے قلم لکھ دے چوتھا جملہ آپ کو پتا چل گیا میں نے کس کے لیے پڑھا کس کے لیے کیا بات ہے شاباش یہ مجمع ہو سمجھتا تو پھر توجہ دلوانے کی ضرورت نہیں ہے نعرہ ہے نا چلو دو میں نعرہ ایک بات اٹھا کے بولو ہے نا یہ زمین بھی بولے کہ آپ بول رہے نعرہ کیا کا احسان کا بدلہ احسان کا بدلہ آخری اور بڑا قیمتی اے قلم مالک کیا لکھا احسان کا بدلہ احسان مالک لکھ دیا اس کے نیچے پھر مالک کیا لکھو اب آپ نے بولنا ضرور ہے جو میرے نور کو اپنے گھر رکھے گا جو میرے نور کو اپنے گھر رکھے گا جسے 17 سال یاد ہے حضور کا حضرت ابو طالب کے گھر رہنا وہ چپ نہیں کرے جو میرے نور کو اپنے گھر میں رکھے گا اے قلم لکھ میں اس کے نور نظر کو اپنے گھر میں رکھو اس نعرے کی وجہ سے ایک جملہ اور بن گیا پیش کر کچھ چہرے مرجھا گئے پریشان ہو گئے اگر پریشان نہیں ہوئے تو بولو نعرہ حیدری حیدری چلو علماء نہیں بزرگ نہیں بیمار نہیں علی کے نام پر دونوں ہاتھ تندرست اٹھاؤ میں جملہ دو ہاتھ نیچے بعد میں کرنا پہلے سبحان اللہ کہنا پھر ہاتھ نیچے کرنا اگر جملہ واقعی قابل داد نہ ہوا تو سبحان اللہ نہ کہنا اے قلم لکھ مالک کیا لکھو جو میرے نور کا دیا فرش
سبحان اللہ، یہ ہے فوقان آہد۔ آؤ گرام نے قدر یہ سورہ اخلاق میں کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بارگاہ حسن کائنات میں ابتدا ہو گئی ہے اور بڑی خوب ابتدا کی ہے آپ لوگوں نے، اور وقت میرے پاس تھا جس کا میں نے فائدہ اٹھایا، اور اب میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری عامر شہزاد صاحب نقشبندی، آپ تشریف لائیں گے، بسم اللہ کریں گے اور اپنے کلام سے اپنی گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، سبحان اللہ۔ میں ادھر ہی ہوں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کسی کی آواز خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز کے نال نقیب محفل جناب عابد خیال صاحب آپ نوجوان سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دنال، اور الحمدللہ تمام احباب دیکھ رہے ہو اتنا اچھا اہتمام۔ میری دعا ہے کہ جنہ دوستان نے بلکہ اس پورے محلے والا نے محنت کر کے عظیم و شان محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام دے کاروبار وچ، مال و جان وچ، رزق وچ، عمر وچ برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سیدے علماء موجود نے، میں نام دا واقف نہیں، یاد رکھو میں نہ لواں یا نہ لواں ادھر کوئی فرق نہیں پہنتا، جیدے ذکر واسطے آیا وہ نام بھی جان دائے تو دلہ دے ارادے بھی جان دائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، علماء موجود نے، تفسیر دے وچ نہیں جاواں گا، بس سادہ جہاں ترجمہ تھوڑی سماعتاں دے نظر کرنا، اور چند منٹ میری حاضری ہے، اس کے بعد نعت خواں حضرات بھی ہے نے، اور تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام رسول شاہ شرازی آپ بھی اسٹیج دی رونق بڑھن گے، تو انشاءاللہ چند منٹ تو بعد تھوڑی دیر تو بعد حضرت علامہ مولانا وسیم الحسن شاہ حافظ آبادی آپ کا بیان ہوئے گا،
میں حاضری لگان واسطے انشاءاللہ چند منٹ واسطے کھڑا ہویا سب بولو سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ سادہ ترجمہ جو سارے کو سمجھ آ جائے انتظامیہ دا حکم ہے جی تو سی بولو سبحان اللہ انہا میں نہیں لمانگا کہ صبح یا زیادہ میرے بعد علی کافے پہنے الحمدللہ بہت اچھے پتی پہنے شواستے صاحب بولے سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فرمایا لوگوں میرے نبی نو انج منو جن نبی دے صحابہ نے منے آئے میرے نبی نو انج منو جن نبی دے کچھ بولو جن نبی دے صحابہ نے منے آئے میرے نبی دے صحابہ نے کیوے منے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مسلمان اور کافرہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے غلام علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی موجود نے اور بھی آپ کے غلام نے معاہدہ ہویا میں مختصر کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا لکھ دو اچھی بولے سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنا مولا جڑا اچھا بولے اودا عمر دا ٹکٹ نکلا ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھی بولے وہ اسی سال مدینہ ٹوٹ جائے جڑا اس تو اچھی بولے بولا محفل تو بعد گھر چلا جائے بستر دلیٹ جائے اکھا بند ہو جان مدینے والا آ جائے فرمایا لکھ علی لکھ حضور کی لکھا فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ جو گل سنینا محمد الرسول اللہ کافر کھڑی ہو گئے محمد الرسول اللہ کٹو محمد بن عبداللہ لکھو کہنے لگے کہ اگر اسی محمد الرسول اللہ من لئیے پھر رولے گا دے سمجھ نہیں آئی فرمایا اگر محمد رسول اللہ نبی مان لئیے تو پھر رونے گا دے کٹو محمد بن عبداللہ لکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا کٹ دو میں آکھیا ہے کہ نبی تو اج منو جن نبی دے صحابہ نے منے آئے فرمایا کٹ دو حضور توڑا نام اور علی کٹے میرے تو نہیں ہوتا علی کٹ دو حضور میرے تو نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم بھی دیتا کاغذ بھی دیتا فرمایا حضور اسی کون ہونے توڑا نام کٹن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی 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 شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ قلم بھی پکڑا دیتا وے کاغذ بھی پکڑا دیتا وے اج بردن سونیا اسی کون ہونے آوا سونیا علی کون ہونا وے سونیا اسی کون ہونے آوا تیرے نام کٹن والے سونیا اور تدکاوے جڑے تڑے نانو پہ مٹاؤ دینے اور تدکاوے جڑے تڑے نانو پہ کر دینے سوڑے اور تدکاوے جڑے چھوڑے والے باچیاں تے برش لے کے چھوڑے والے باٹیاں تے برش لے کے لوگوں کچھ لے کے نبی دے نانو پہ مٹاؤ دینے آج بردے سوڑے اسی دے تڑے نانو دے گیت گان والے سوڑے اسی دے تڑے نانو دے کھان والے سوڑے سیدھا تڑے نادا صدقہ بھاڑ والا جوڑیا سیدھا ہی کے لئے کہ صدا وہ صدا رہا کبارا یا رسول اللہ آج دیوڑا چیزے سیدھے لگے جاؤ صدا وہ صدا رہا کبارا
آقا والے کے صفات نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ جو سینے کا زور جاؤ اپنے سینے کو مدینہ بنا کے پڑھ لو اپنے والے چیز نے سینے کا زور لگا چیز ہے بیمار نو معافی ہے بزرگ نو معافی ہے جڑا نہیں پڑھنا چاہتا انہوں بھی معافی ہے جڑا بے دل چاہیا وے اپنی بار بھاوے دعا کرنا مولا جڑا تیرے نبی دی نام پڑھے جڑا تیرے نبی دی نام سنے مولا کر کھل جاوے بستر تے لیٹ جاوے کملی والا آ جاوے اسی بات سے مل کے بڑھ لو بات نہیں کوئی سہارا جنہوں آدھا مل کے پڑھ لے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارے ہے تمہارے یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ مسجد نبوی نبی نو جو بڑے نبی دے یار سارے نہیں بولے نبی نو جو بڑے نبی دے کنج بنے ہیں مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی موجود ہیں ایک مائی آئی بزرگ مائی ضعیف مائی نبی دی بارگاہ میں چادر لے کے دھندی دگدی پئی ہے مسجد نبوی دے مین دروازے وچ تو آگے دیکھیا نا نبی دا سردار سامنے بیٹھا ہے آکے سامنے دیکھیا تے پہلی نظر میرے نبی دی پئی ہاتھ میں چادر ہے آکے عرض کرتی سونے آپ سبحان اللہ صدقے جاؤں تو ٹھنڈی ٹھنڈی سبحان اللہ آگے جلدی سونے آپ اجازت ہوئے تھے آ جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھیا نا کہ بزرگ مائی آپ اپنی جگہ تو کھڑی ہو گئی فرمایا آ جاؤ ہاتھ کم بھی جان جائے چادر ہاتھ میں چھے نبی دی بارگاہ میں چل جو توڑے واسے توفہ لے آنا ہے حضور توڑے واسے لے آنا ہے حضور بڑے مشکل دینا حضور بڑے محبت دینا بڑے ذوق دینا حضور دل دینا توڑے واسے بڑھائیے حضور قبول فرما لو نبی دی کو جڑا بھی آ جانا سی اپنا یا بگانا ہے سینے نہ لاندے نے توفہ دینے والا جڑا بھی ہے آپ قبول فرما دینا قبول فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا جب لکھتا امائی کھڑی ہے جا نہیں رہی فرمایا حضور فرمایا بھائی ہوتا قبول کر لے ہے فرمایا نہیں ہلے چاہ پورے نہیں ہوئے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تسی انہوں لگتے بنو میں دیکھا اپنی اکھاں دے نال کہ میرا نبی کیتا کو سونا ہویا لگتا ہے ہائے 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 حضور انہوں بنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے وچ گئے چادر پرانی رکھی نبی لگتے بن کے آگے آکے بیٹھ گئے تے مائی پھر بھی کھڑی فرمایا بھائی ہوں کی گل
میں حضور میرے تو پوچھو گے نہیں تسی کنج دے پہ لگ دے ہو تمام نبیوں کا سردار آج جوڑ کے عرض کر دے کملی والے آؤ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مکے والے آ مدینے والے آ میرے تو پوچھو گے نہیں کہ تسی کتے سونے پہ لگ دے ہو میرے نبی دی زبان والی اور زبان وما ینطق عن الہوا والے لکولے زبان بولی میرے نبی نے فرمایا ماں جی او بزرگ ماں بولی او بڑھیا بولی او مائی بولی یہ سونیا واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سونے پہ لگ دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ بیٹھے نے او مائی پھر بھی کھڑی ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں میں ہون کیوں کھڑی ہے آج کر دیے سونیا انہاں تو پوچھو تسی کیویں پہ لگ دے ہو اپنے صحابہ تو پوچھو اپنے غلاموں تو پوچھو میرے بڑے سامنے بیٹھے نے کملی والے آؤ مجھے تو پوچھو تسی کیویں پہ لگ دے ہو لوگوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں کیویں پہ لگ رہا ہوں میں کیویں پہ لگ رہا ہوں سارے پہ اپنے بول سوڑیا سبحان اللہ واہ سونیا بڑے ورگا کوئی سونا نہیں سارے نے آخیا سونیا واہ لوگوں ایک گھوڑا کھڑا ہو گیا ایک صحابی رسول کھڑا ہویا ایک نبی دا غلام کھڑا ہویا ہاتھ جوڑ کے از گل سونیا مکے والے آ مدینے والے آ کملی والے آ میرے تو پوچھو میں کس دا پیا لگنا وا میرے نبی نے فرمایا تو دس دے میں کس دا پیا لگنا وا لوگوں میرے نبی نے صحابہ نے بنیا ہے لوگوں کو غلام کھڑا ہویا نبی دی بارگاہ وچ آ گیا وے نبی دی بارگاہ وچ جدوں آیا وے نبی دی کنا دے نال اپنا منہ لا کے کہندا ہے سونیا سونیا بڑے سونے لگدے وے بڑی گل ختم نہیں کیا بات ہے بڑے سونے پہ لگ ایک گل اٹھے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اتھو ٹریا اتھے آ گیا ایک گل اٹھے بیٹھ کے تیری ہوش پوری سی گل مکمل نہیں بڑے سونے پہ لگ میرا دل چاہتا ہے ایک چادر میرا دل چاہتا جنہوں جنہوں سمجھ نہیں بولے سبحان اللہ بڑے سونے پہ لگ میرا دل چاہتا ہے چادر میرے دل چاہتا پھر جیدے کو نبی دے سردار کو نبیہ دے امام کو جڑا آ جاتا سی نہ خالی نہیں سی جاتا نبی گئے پانی چادر لگنے بنی نبی دے کے آگے جدو گئے نا میرے نبی کمرے وچ تے صحابہ بیٹھے نے تے او صحابیوں دوسرے غلام پیر بھائی بڑے اکھاں پہ ویندے نہیں کر کے یار میرے نبی نو ملا تحفہ تے تو مانگ لیا سمجھ نہیں آئی یار گل بڑی بڑی کیتی ہے لیکن تو سمجھ نہیں آئی کہنے لگے نبی نو ملا تحفہ نبی نے قبول کیتا ہے او ہن تو مانگ لیا میرے نبی دے غلام نے آکھیا پریشان کیوں ہونے میں جانا تے نبی جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحابی رسول نبی دا غلام کھڑا ہو گیا اپنے پیر بھائیاں نو کہتا ہے نبی دے غلاماں نو کہتا ہے لوگوں چپ کر جاؤ نبی تو چادر میں اپنے موڑے پہ رکھنے واسطے نہیں رہی نبی تو چادر اپنے سر پہ بننے واسطے نہیں رہی نبی تو چادر اپنے گل میں سٹن واسطے نہیں رہی نبی تو چادر صحابیاں نے پوچھیا غلاماں نے پوچھیا پیر بھائیاں نے پوچھیا ہاں پھر کیوں نہیں ہو کہنے لگے سن لو لوگوں سن لو میں مر جاواں ہمارا دعوت آ جائے میں مر جاواں مجھے وصل دے چھڑو تو بڑے بڑے تمام ہو جائے لوگوں میں آکھیا میرے نبی نو منو نبی دے صحابہ نے منی آئے نبی دا غلام کھڑا ہو کے کہتا ہے میں مر جاواں میں کفن کسی اور چیز نہ دیا جائے جدوں مر جاواں نبی دی چادر میرے کفن وچ پا چھڑیا جائے قبر وچ ٹر جاواں لوگوں توجہ قبر وچ ٹر جا
جاگا گا پوچھنے والے آ جان گے بھائی رب کا تیرا رب کون ہے تیرا دل کی ہے ہاتھوں کا لگو فی حقی ہاتھوں رجل لوگوں میرے گل پوچھنے والے آ جان گے میں انہوں کہوں گا چپ کر جاؤ میرے گلوں کی کچھ بھی ہے میں چادر نبی دلا گیا چپ کر جاؤ میرے تو کی کچھ بھی ہو اے چادر نبی بھی لے کے آ گیا وہاں اس سے بات سب نے کہنا پڑے گا کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا مل کے پڑھ لو سوا تیرے نہیں کوئی سبحان اللہ میرے نبی نو اج بڑھو جی نبی کے صحابہ نے بنیا کچھ بول سبحان اللہ میرے نبی نو اج بڑھو جی میرے نبی دے صحابہ نے بنیا اسلام دی پہلی شریعہ جدا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھنے تو بعد ابو جہل کو پتہ لگیا ابو جہل دے گھر رہندی سی لوندی سی پتہ لگیا سمیہ تو کلمہ پڑھیا خدا کلمہ پڑھیا یا ساڑا دشمن ہے اور میں ہاں پڑھیا سمیہ چھڑ دے کلمہ کی کہندا ہے ابو جہل کی کہندا ہے یار تو نہیں سمجھ لگی چھڑ دے کلمہ چھڑ دو سستے کلمہ چھڑ دے فرمایا نہیں چھڑاں گی تیری بہتری ہے فرمایا نہیں چھڑاں گی سمیہ تیرے کلمہ چھڑانا میں نے آندہ ہے میں نے پتہ ہے تیرے کو مال نہیں دولت نہیں ایک وقت کا کھانا تیرے کو ہوتا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا کہنے لگا او بے بلے دا ڈھیر لگیا ہے جنی ضرورت ہی لے جا جیب جھاٹ ماریا پیسے کٹھے کہنے لگا پیسے نے جنہیں ضرورت ہی لے جا ادھا کلمہ چھوڑ دے کدی لینا کلمہ پڑھیا ہے چھڑن واسطے پڑھیا ہے کہنے لگی ہن جان تا جا سکتی ہے نبی دا دیتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں ابو جہل آقا پہ آئے سمیہ کلمہ چھڑ دے کہہ دیئے نا نہیں چھڑا گی ابو جہل کہندا ہے مال دینا پڑے گا جان دینی پڑے گی اولاد نو قتل کر دیا گا اولاد نو مار دیا گا تیری جان دے دیا گا تیری جان لے لواں گا سمیہ کہہ دیئے لینا مال بھی دے چھڑا گی اولاد بھی دے چھڑا گی حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے چھڑا گی لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا لوگوں توجہ دنال سوال فرماؤ حضرات توجہ کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ حضرت سمیہ کہ جے میں کلمہ نہیں چھڑنا لوگوں وقت گزرتا گیا جب انہیں جدان بلایا لوگوں نے آپ کے کلمہ چھوڑ دے لیکن تینوں بڑی سزا دیا گا تینوں موت دے دیا گا تینوں قتل کر دیا گا انہیں آ گیا موت نو سینے کا لال لگی موت نو پسند کر لگی لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھڑا گی لوگوں ابو جہل سارے اپنے
چیلے کٹھے کر لے سارے اپنے دے پر جا کر کٹھے کر لے لوگوں تمام ہو گیا اور آیا تو اٹھ بلائے جان تو اٹھا گئے سمیہ کو بلایا جائے سمیہ بھی آ گئی ہے لوگوں توجہ دنال سماعت کرے آجے لوگوں ابو جہل نے حکم جاری کر دیتا ہے فرمایا ایک اٹھ لو ایک اٹھ لٹ سمیہ دی ایک لٹ دینار بنی جائے دوسری اٹھ لٹ سمیہ دی دوسری لٹ دینار بنی جائے لوگوں ایک اٹھ تب مغرب وال ہو گیا گے دوسرے اٹھ تب مشرق وال ہو گیا گے لوگوں نبی دی غلامہ جنہیں آکھے میں کلمہ نہیں چھڑا گی لوگوں نبی دے واسطے نبی دی اسلام دے واسطے نبی دی دین دے واسطے نبی دی خاطر سے جان دے واسطے قربان ہو گئی ہے ابو جہل کہنے لگا نی سمیہ حالہ دی رکھ گئی کلمہ چھڑ دے آج کر دیا نہیں کلمہ نہیں چھڑا گی اور جان چلی جائے نبی دا دکھا ہویا ایمان نہیں جائے گا لوگوں حکم جاری ہو گئے لوگوں توجہ دنال ایک اور کم مشرق والے ایک اور کم مغرب والے ایک دنال ایک رات بنی ہوئی ہے سمیہ دی دوسرے اور دنال دوسری رات بنی ہوئی ہے لوگوں اپنی مرتبہ ابو جہل نے پوچھیا سمیہ چھوڑ دے کلمہ تیرے ہی دے وچ بہتری ہے عائد کر دیے میری بیوی غلامہ کہنے لگی اے لینا اگر کلمہ پڑھتا ہونا کلمہ نو چھڑا ہوگا میں کدی کلمہ پڑھ دینا انہیں آکھیا جان جا سکتی ہے کلمہ نہیں چھڑیا جا سکتا حکم جاری ہوگے ابو جہل نے آکھیا اٹھنو چلا دو لوگوں ایک اٹھ مشرق وال چلے آگے دوسرا مغرب وال چلے آگے لوگوں سینہ چھلے جائے گا ایک اٹھ مشرق وال دوسرا مغرب وال لوگوں ایک اٹھ میرے نبی دی غلامہ دنا ایک لات نال بنی ہوئی ہے دوسرے اٹھ دلات دنا دوسری میرے نبی دی غلامہ دلات بنی ہوئی ہے تو دو اٹھ چلنے نے میری نبی دی غلامہ چھڑ گئی ہے تو میری نبی دی غلامہ چھڑی ہے لوگوں اللہ نے جانے دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جان قربان کر دیتی ہے لوگوں سمیہ دے جسم وچوں نکلے ہویا ہر خطرہ خودہ ہر خطرے دے وچوں آواز پہ آدھی لا الہ الا اللہ محمد رسول آواز پہ آدھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل نے آکھے پکڑو پھڑ لو ہن کیڑا پیا نبی دی کلمہ پڑھتا ہے ہن کیڑا اس نبی دا کلمہ پڑھتا پیا ہے میرا ساڑا دشمن ہے لوگوں نے ابو جہل دے چہرے نے میرے دور دی غلاموں توڑا لگا دتیاں دیکھتے پہلے کیڑا نبی دا کلمہ پیا پڑھتا ہے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ایک نبی دا غلام کھڑا ہے کہتا ہے او لینا کوئی بندہ نہیں پڑھتا پیا بلکہ نبی دی غلامہ دے خون دے وچوں کلمہ دی آواز کوئی آوندی ہے نبی نے جو ملو جو نبی دی صحابہ نے مانے صحابہ نے مانے آئے تو انہوں نے کیویں منے ہیں دیکھیں جان جنی پید دے چھڑیے کھوکھلے نعرے نہیں سی نبی دی خاطر جان بھی قربان کرانے کھوکھلے نعرے نہیں سی وقت آنا سی تو جانا بھی دے چھڑتے سا وقت آنا سی اولادا بھی قربان کر چھڑتے سا وقت گزرتا گیا آپ کا شوہر عمار نبی دا غلام بہت بڑے نبی دے صحابی گزرے نے آج کے رسول گزرے نے انتظار میں گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ اسٹیج دی رونق بڑھنے لگے نے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام رسول شاہ شرازی صاحب
وارث لاسانی سانو اللہ ملائے مرشد سانو اللہ ملائے چامینی لاسانیو چامینی اہلیان لاہور داتا کی نگری بحریہ ٹاؤن گجرپورہ میں آپ کی آمد ہو چکی ہے میں سبھی میں قلب سے آپ کا خیر مقدم خوش آمدید کہتا ہوں دیوانوں مل کے ذرا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جیوے 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 نعرہ حیدری حیدری اور آپ کے ہمراہ جلیل قدر علماء مشائخ اور عظیم قراء صرافان عظیم معتبر شخصیات سیاسی اور سماجی شخصیات بھی تشریف لائی ضلع ناروال کے ایم پی اے صاحبزادہ حضرت آپ کی بھی آمد ساتھ ہوئی علماء جو ہے آپ بھی تشریف لائے اسدین کی زینت بنے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سیاسی سماجی ثقافتی روحانی جتنی بھی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے آج تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے پیر صاحب کی زیارت کو اولین ترجیح دی اور آج کی اس بزم میں اپنی شمولیت جو ہے وہ جسم کے ساتھ اسٹیج پر اور پنڈال میں یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے میں تمام مقتدر شخصیات کو علماء کو علامہ قاری شیر محمد صاحب نقشبندی آپ تشریف لائے اور اس وقت حاجی محمد جمیل صاحب آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے سرپرستی کر رہے ہیں آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور گرامی قدر علاوہ جتنے بھی اسٹیج پر مشائخ ہیں تمام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین علامہ قاری محمد عامر شہزاد صاحب اپنی گفتگو جو تھی اس کو آخری مراحل میں پہنچا چکے تھے بس آپ نے اختتام کرنا ہے تو میں آپ سے ملتمس ہوں آپ بسم اللہ کریں اس کے بعد پھر میں اگلا جو شیڈول ہے اس کی جانب رواں دواں ہوتا ہوں علامہ صاحب اپنی گفتگو کا جو اختتام ماشاءاللہ پیر طریقت احدر شریعت وارث لاسانی پیر سید غلام رسول شاہ شرازی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں بس میری بھی حاضری مکمل ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے نبی نے فرمایا آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں ایک قرآن اور ایک اپنی آن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نبی نو منن والے نبی دی آل نو منن والے نبی دی اصحاب نو منن والے نبی دی ازواج نو منن والے کچھ بولے سبحان اللہ الحمدللہ اسی منن والے ہیں تو انہاں دنال پیار کرتے ہیں کیونکہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی سنیے تسی بڑے خوش نصیب ہو نبی دی آل نو منن والے نبی دی اہل بیت نو منن والے نبی دی ازواج نو منن والے نبی دے غلامان نو منن والے اس وقت سفر کے تو کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو میری حاضری مکمل ہوگی جو نبی دی آل دنال محبت کرتا ہے حج جو کی سیدھے کا زور لاکے اپنے حاضری کا اپنے بیٹھا کا ثبوت ہوئے کہ عظمت عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا ہے
کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کے علاقہ کی جامع مسجد کے خطیب اور امام کی حیثیت سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے حضرت علامہ مولانا نوجوان فاضل قاری عامر شہزاد نقشبندی صاحب، جنہوں نے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. گرامی قدر انتظار کی یقیناً گھڑیاں اپنے اختتام پہ پہنچ چکی ہیں. قبلہ پیر صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور آپ کے دائیں پہلو میں جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہ بھی محتاج تعارف نہیں. سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈیرہ حکیمہ سرور سے آپ کی خصوصی طور پہ آج آمد ہوئی ہے. صاحبزادہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت والا شاہ حکیم خاور عزیز صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کے بائیں طرف جو شخصیت بیٹھی ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے اور علم اور علم کے حوالے سے تو آپ کی پہچان ہے ہی. ضلع ناروال کی ایک اہم سیاسی شخصیت کے ناطے سے آپ فلاحی طور پر جب بھی کوئی مشکل عوام الناس کو پیش آتی ہے آپ دین کے حوالے سے بھی اور سماجی طور پہ بھی میڈیا پر جو چینلز پر نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایم پی اے ہیں علامہ غیاث الدین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. ثناءخوان تشریف لا چکے ہیں اور آستانہ عالیہ لاسانیہ کے درباری ثناءخوانوں میں نام شامل ہے عارف علی قادری صاحب کا. تو آپ سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور ہدیہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ایک مل کے نعرہ بلند کریں، استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ تحقیق. آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف جیوے جیوے، کیا بات ہے، جیوے جیوے. محفل میں یقیناً ایک روحانیت اور آپ کے چہروں کی چمک جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب یہ سفینہ شہر مدینہ پہنچے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور 3 آخر میں عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ قبلہ پیر صاحب جو ہے اپنے دستے مبارک سے. عارف صاحب اگر عارف صاحب آپ نیچے بیٹھیں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ شروع کرے گا، کٹھے پڑھیں گے. چلو ایسے کریں گے، مجھے صرف 5-7 منٹ دے دے گا، آپ تشریف رکھیں. تو اس کی وجہ ہے کیونکہ میری اچانک نظر پڑی ہے تو میں نے یہ ان سے ریکویسٹ کر کے اپنا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے اس کو ترک کیا. آپ کو دیکھ کر میں ٹھیک ہے بسم اللہ کریں. محترم قاری غلام حسینی صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید حصول برکت کے لیے، تاکہ نشست جو ہے پیر صاحب کی آمد کے فوراً بعد اللہ کا پاک کلام سن لیتے. اس کے بعد پھر میں نے عارف بھائی کو دعوت دی ہے، آپ موجود ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ موجود ہے، دونوں مل کے نعت اور منقبت بھی پیش کریں گے. شہر اور داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے قاری قرآن بارگاہ رسالت مآب میں نظر آنے عقیدت پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں. پنجاب پولیس میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور رات کو حضور کا ذکر کرتے ہیں، شب و روز آپ کی مصروفیات ہے. تو بسم اللہ کریں گے. محترم قاری غلام حسینی صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الرحمن علم القرآن خلق وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله ماشاءاللہ. حاضرین گرامی قدر، قاری غلام حسین حسینی صاحب تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حمد و نعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے، منقبت پیش کرنے کے لیے میں ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، اور اس سے قبل کچھ ادا کرتا چلوں کہ سب سے پہلے نعت کس نے لکھی ہے، نعت ہمارے تک کیسے پہنچی ہے، لفظ نعت کس ہستی نے سرکار کی صفت و ثنا کے لیے مختص کیا ہے، اور نعت کے معنی اور مفہوم کیا ہے، تاکہ آپ کو نعت سننے میں لطف جو ہے وہ اور زیادہ دوبالا ہو.
یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے اور اصطلاحی معنی حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ یہ نعت ہے۔ اور سب سے پہلے نعت لکھنے والی ہستی کا نام جناب حضرت ابو طالب، جنہوں نے سب سے پہلے اور حضور کی عمر تک 10 سال سے کم تھی، مکے میں قحط پڑا تھا، بارش کی اشد ہو رہی تھی، لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے بارش ہو جائے، اگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اپنوں کی کتابوں میں بھی ہے، غیروں کی کتابوں میں، سب نے کہا کہ چلو ہم نے اپنے خداؤں سے کہہ کے تو دیکھ لیا ہے، اب حضرت ابو طالب کے گھر چلتے ہیں۔ ابو طالب، طالب کا باپ، نام آپ کا عمران ہے، اور عرب کی یہ ایک صورتحال تھی، ان کا ایک رواج تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا اس کے نام سے ہی والد پکارا جاتا، کنیت جو تھی وہ بڑے بیٹے تھے، اور جناب عمران کے پہلے بیٹے کا نام طالب تھا، دوسرے بیٹے کا نام جعفر تھا، تیسرے بیٹے کا نام عقیل تھا، اور چوتھے بیٹے کا نام علی تھا۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ اس وجہ سے ہی طالب، ابو طالب یعنی طالب کا باپ، یہ کنیت جو تھی یہ پورے عرب میں مشہور ہوئی۔ گرامی قدر کہا چلو ابو طالب کے پاس چلو۔ دوسری طرف حضور نے اپنے چچا کی انگلی پکڑی، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے بعد کفالت جو تھی وہ آپ کے چچا نے کی۔ 17 سال حضرت ابو طالب کے گھر رہے، رستے میں ملاقات ہوئی، کہا ہم آپ کی طرف جا رہے تھے، قحط پڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے خداؤں کو کہہ کے دیکھ لیا، آپ اپنے خدا سے کہیں کہ بارش ہو جائے۔ اتنے میں بات کعبے کے قریب آ کے مکمل ہو گئی، چلتے چلتے باتیں ہو گئی۔ آپ نے کہا چلو میں کہہ کے دیکھ لوں۔ آپ نے حضور کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا اور خود آقا کے قدموں میں بیٹھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہا پروردگار عالم میں تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو چکی۔ آپ نے کہا لے کے آؤ قلم اور لاؤ کاغذ، خوشی میں جھوم کر جس چہرے کے صدقے ہوئی تھی بارش، اس چہرے کی توصیف میں ردیف اور قافیہ کی بندش کے ساتھ جو پہلا کلام لکھا وہ میرے مصطفیٰ کی پہلی رات تھی۔ اس کے بعد دوسری نعت، حضور کی عمر 40 سال، حضرت ابوبکر صدیق تجارت کرنے کے لیے پہنچے شام کی منڈیوں میں تجارت کر رہے، وہاں دیکھا ایک یہودی عالم، اس نے غور سے ابوبکر کی طرف دیکھا، جا کے جو بھی ان کا رواج تھا اس مطابق ملے، ملاقات کی، کہ کچھ سوال آپ سے پوچھنے، کہ پوچھئے، کہا کیا نام ابو بکر؟ آپ نے کہا ہاں۔ کیا آپ مکے میں رہتے؟ آپ نے کہا ہاں۔ قبیلہ آپ کا قریش کا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سینے سے پردہ ہٹا کے مجھے ایک نشان دکھا گے۔ اس نے کہا نام بھی میں نے بتایا، قبیلہ بتایا، شہر بتایا، مگر یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تو مجھے نشان بتا، میں تیری شان بتاؤں۔ نشان دکھا دے، میں
تیری شان دکھا دوں گا. آپ نے اپنے جسم اطہر سے پردہ ہٹایا, ناف کے اوپر تل کا نشان دکھایا, کہا بس تجھے مبارک ہو جو مکے میں نبوت کا چاند طلوع ہونے والا ہے, وہ سب سے پہلے تمہارے گھر اترے گا. اور آپ نے ایک نعت لکھی, بات نعت سے سنا, آپ نے نعت لکھی اور کہا یہ لو جب آپ اعلان کریں تو میری طرف سے یہ نعت اپنے پیارے نبی کو ضرور پیش کر دینا. نعت لے کر مکے میں داخل ہوا, ابو جہل ملا, کہا ابو بکر, کہا آپ کے پیارے دوست بچپن کے ساتھی نے اعلان نبوت کر دیا ہے, ابھی تو بتایا پہلے جا رہا تھا مگر یاد شام کی ساری لہریں تھی, ذہن میں تھی, اندر گئے, کہا حضور باہر لوگ حوالہ مانگ رہے, تیرے میرے آقا نے فرمایا جو یہودی نے تجھے نعت لکھ کے دی ہے جا ابو جہل کو وہ دکھا. سبحان اللہ. یہ وہ دوسری نعت گرام یہ کر. اب اسلام کی تبلیغ کا آغاز شروع ہو گیا. جیسے حضور نے اعلان نبوت کیا, مکے والوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کیسے روکے. انہوں نے 3 منصوبے بنائے, 3 منصوبے. پہلا منصوبہ کہ ہم کہتے مجنون ہے. دوسرا منصوبہ کہتے شاعر ہے, یہ جو کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے یہ شاعر ہے. تیسرا منصوبہ جادوگر ہے. اور یہ 3 منصوبے معاشرے میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں, ایک بچے, دوسرا مرد اور تیسرا عورتیں. انہوں نے پورے مکے کو ان 3 منصوبوں سے قابو کرنے کے لیے یہ پلاننگ شروع کی. مجنو کہیں گے تو بچوں کو دے کے پتھر کہ وہ مارے حضور کو, اور جب وہ کسی کو پتھر مارے تو اس کے ری ایکشن میں جو مجنو ہوتے ہیں, جو پاگل ہوتے ہیں, وہ بھی پتھر مارتے ہیں, تو اس سے پھر پوری دلیل مل جاتی. دیکھو نا, کہا تھا نا مجنو ہے, ادھر سے بچے پتھر مارے, ادھر سے ری ایکشن سے بھی پتھر آ رہے. دوسری پلاننگ جادوگر, عورتیں اس معاملے میں کافی آ جاتی. کہا عورتوں سے کہتے تم ہرگز نہ آنا, یہ جادوگر. تیسری بات مردوں سے کہتے تبلیغ کے لیے بلائے تو نہ جانا, وہ تو شاعر ہے, یہ قرآن میں شعر پڑھتے ہیں. گرام یہ قدر کے بچوں کو پتھر پکڑائے گئے, ادھر سے پتھر جاتے تھے, وہاں میرے آقا ادھر سے ہاتھ اٹھتے تھے اور حضور دعا دیتے تھے. اب حضور نے تو کچھ نہیں کہا, مگر میدان میں سب سے چھوٹا بچہ جو انہیں بچوں کی عمر کا تھا, حضور کا بدلہ لینے کے لیے بچوں میں سب سے پہلے جو آیا ہے, ہاتھ نیچے نہ رکھنا, تجھے واسطہ ہے علی پر سیدہ شریف کی گلی کا, میں نام لینے لگا. بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے آیا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ علی. وہ علی تھی. اور جب بات آئی جادوگر کہنے تو مکے کی ملکہ, اب اس نام پر بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے ضرور بولنا, مکے کی ملکہ, مکے کے نہیں عرب کی ملکہ, حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت خدیجہ الکبریٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اما, حسن حسین کی دادی, حسن حسین کی نانی, اور اونچی گئی ہے سبحان اللہ. نہیں دونوں ہاتھ بلند چاہیے, سبحان اللہ کی آواز چاہیے. گرام نے قدر آج مکے کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے
دھوپ تھی اور حضور کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. میں تو 25 سال سے سمجھ گئی یہ کوئی عام ہستی نہیں، زلف دیکھی ہے، یہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے. کہا اسی لیے میں نے سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا. زلف دیکھی ہے، یہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں 2 باتیں پڑھ چکا، آخری رہ گئی اور آخری سننے کے لیے میں تجھے واسطہ دوں گا اس ہستی کا جس کے سر کی آپ نقش بندی. چپ نہ رہنا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا، گج بج کے کہنا. نعت مکمل ہو گئی، آخری نام لے رہا گرامی قدر. جب یہ بات ہوئی تو پھر جو کہتے تھے شاعر ہیں تو مکے کا سب سے بڑا مرد جس نے اس وقت میں 60 لاکھ پاکستان کی اس وقت کی قیمت بلکہ 80 اب تو ہو گئی، 80 لاکھ دے کر اسی قدموں میں کھڑے ہو کر ایک غلام خریدا تھا جسے سیدنا حضرت بلال حبشی کہتے کہا مرد بنو، ہے تو مرد تو آ جائے میرا. میں کہتا ہوں میرے کریم کی شان کیا ہے. گرامی قدر مردوں میں آئے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے غلام خرید کر حضور کے قدموں میں کھڑے کر دیے اور لا الہ الا اللہ کی گونج پورے مکے میں بلند. گرامی قدر بات کر 1 سے 2، 2 سے 4 اسلام پھیلتا گیا. پھر 40 ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حضور کی باتیں کہی اور پھر مسجد نبوی میں محفل نعت ہوئی ہے. اور ایک تو اماں، ایک عورت جب جادوگر سنا نا تو اس نے تو سامان باندھا اور مکہ چھوڑنے کے لیے رستے پہ آ گئی. سنا ہوگا ہر کوئی گزرتا اسے کہتی میری گٹھڑی پہنچا دو گے. سب نے انکار کیا، حضور کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 سے 3 منٹ لینا چاہتا ہوں. حضور گزرے، اماں نے پھر وہی کہا پتر میری گٹھڑی ذرا مکے تو باہر فلاں جگہ میں ضعیف اٹھا دے. حضور نے سر پہ رکھی ہے اور حضور چل رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ تم کتنا سمجھے گا کتنا نہیں. میرے حضور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. اماں دل میں سوچ رہی ہے واہ مولا اگر تو نے نبی بنانا ہی تھا تو اسے بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے مڑ مڑ کے حضور دیکھتے تو اماں دل میں یہ کہتے کتنا سونا چہرہ، کتنی پیاری زلفیں. الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من مفرته فسفرت هنا من نظرته لینات کے فوجاں سر چڑیاں اور حق بہار زمانی یہ اور دو جگتے سلطانی یہ ایسے جمعت لے انسانی یہ مکھ چند بدل شاشاتی یہ مکھ چمکے داد نورانی یہ کالی زلف جہان پشتانی یہ اموری اکھی ہندن بھڑیاں یہ ہستی دا عنوانا تھا جب سچے جی برہانا تھا یا اکھیاں دا قرآنا تھا. یہ میں نہیں، یہ پیر مہلوی نہیں بول رہے تھے. ارے یہ وہ اماں بول رہی تھی. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچا تھا کہ رب بھی سبحان اللہ. 1 منٹ کے لیے اٹھا لو دونوں ہاتھ. یہ نعرہ لگائے تو پورا کرو. لبیک 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 یا رسول اللہ. نہیں یار ایسے نہیں.
ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ادھر سے کوئی آ رہی ہے، اکٹھے ہو کے بولو لبیک لبیک دل ہی دل میں بول رہی ہے مولا اگر تو نے نبی بنانا ہی تھا تو اسے بنا دیتا اس صورت نو میں تجھے پیر مہر علی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے پیر سے جماعت علی شاہ صاحب کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھا دے رہا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہاتھوں کو لہرا لہرا کے بول اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچا تھا تیرا مجھے میں شانہ تھا جس شان کو شانہ منظر آ گیا آخری جملہ رہ گیا زلف دیکھی ہے کہ نظروں میں خطا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے منزل پہ پہنچنا میرے حضور نے گچھ نہیں رکھی اماں کوئی اور تھا نہیں تیرے ماں کو جی آرے بیٹے سونے ماں کو دا پتر ہے دعاوں میں کدا سونا تے سن مکے چ ایک محمد انہیں اعلان کیتا نبوت دا کدی ان دے کول نہ جائے تو ہے بڑا سونا حضور نے کہا خاموشی سے ٹھیک ہے اماں کی ہاں میں ہاں چلنے لگے تو پیچھے سے آواز دے کے کہا اماں نے اپنا نام تو بتا دو اپنا نام تو بتا دو گھر کی طرح بتا دو